अस्सलाम वाली जनाब मौलाना डॉक्टर नबी रजा आब्दी साहब क़िबला की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आगा सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा गुजारिश और सवाल आपसे यही है कि आपने मौलाना महबूब मेहदी साहब क़िबला ने जो गर्ज़-ओ-ग़ायत बयान किया है, आज जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लाइव बराह रास्त SLN चैनल पर, साथ ही साथ दीगर और चैनल पर लाइव जा रही और हमारे नाजरीन आप हज़रात को सुन रहे हैं। मौलाना महबूब मेहदी साहब क़िबला ने जो कुछ गर्ज़-ओ-ग़ायत का जिक्र किया, साथ ही साथ आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तामीर बकी के लिए हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम हुवा अस्दक़ुल हदीस अलैसा अस्सुब्हु बिक़रीब सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु व सदक़ वलियुल करीम। सबसे पहले मैं नाज़रीन की खिदमत में तस्लीत अर्ज़ करता हूँ 8 शव्वालुल मुकर्रम की मुनासबत पर, जिसकी खातिर हम सब जमा हुए हैं। मौलाना महबूब मेहदी आबिदी बकी ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त और इसी तरह तमाम अराकीन अल बकी की खिदमत में तबरीक को ताहनीत अर्ज़ करता हूँ कि आपने इस अजीम जिम्मेदारी को लिया, संभाला और इसकी आगाही और इसकी रोशनाई और इसको आगे बढ़ाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश फरमा रहे हैं। हमारी दुआएं ये हैं कि इंशाअल्लाह इस मुहिम में हम सब हिस्सा लें और कामयाब रहें। देखिए, जहां तक कि बकी का मसला आता है, फरमाया 100 साल करीब होते जा रहे हैं और ये ज़माना गुजरता जा रहा है। एक तरफ से यह है कि हमारा सख्त इम्तिहान है और दूसरा ये कि हम सब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जवाबगो होंगे क़यामत में कि हमने इस जुल्म पर अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाई है। जहां तक बकी का मसला आता है, ये सिर्फ और सिर्फ बकी नहीं बल्कि बकी तो आगाज थी इस जुल्म के लिए। उसके अलावा न जाने कितने मकामात जो कि इंसानियत और बशरियत के लिए काबिल अहमियत है, इंसानों का जो हिस्ट्री का हिस्सा होता है आने वाली नस्लों के लिए, चाहे आप शिया हों या अहले सुन्नत में से हों या आप गैर मुसलमान हो, नॉन मुसलमान हो, जो भी हों, एक जिंदगी का, एक हिस्ट्री का जो हिस्सा हेरिटेज होता है, वो जो है वो किसी की जाती मिल्कियत नहीं है, बल्कि पूरे बशरियत के लिए वो बहुत ही अहमियत रखती है। तो अगर हम ये इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं, ये तो ये है कि खुद बेदारी, आगाही, शऊर और ये जो बेदारी हमारे मोमिनीन के दरमियान पाई जानी चाहिए, इसको जितना ज्यादा बढ़ा सके वो हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह से आप सब अंजाम दे रहे हैं मजालिस के जरिए 8 शव्वाल मुकर्रम को, इस मसले को निभाना, जिस पोजीशन पे जहां पे जैसे हो सकता है और जिस जिस मुल्क में आप हैं वहां पे अपने असर रसूख और मोमिनीन के साथ मिलकर इस मुहिम को चलाना, ये तो अपने दरमियान होनी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें सही कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इसमें 3 तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहला तरीका यह है कि खुद अपने मोमिनीन के दरमियान, बकी एक ऐसी चीज है जिसमें कोई किस्म का इख्तिलाफ नहीं है, इस मुद्दा को लेकर यूनिफॉर्म बनाया जाए जिसके जरिए हम अपने अहदाफ को बड़े स्केल पे लेकर जाएं। दूसरा ये, जिसमें अब चाहे उलमा हो या वो हजरात जो मीडिया में काम करते हैं या लीडरशिप हैं या इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जो पाई जाती हैं, उन सब के लिए ये बकी मरकज इत्तेहाद बनना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उसके अलावा खुद
ایک بہت ہی کثیر تعداد میں اہل سنت اس بات پہ تڑپ رہے ہیں. صرف بقی میں 4 اماموں کی بات نہیں ہے، ایون 4 اماموں کی اگر بات نکالیں تو اکثر و بیشتر بلکہ تمام مسلمان اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں. ابھی دیکھیں انڈیا میں، پاکستان میں یا دوسری ممالک میں اگر آپ جائیں تو یہ ایک چھوٹی درگاہ کے لیے جو کہ 8 9 10 15 نسلوں کے بعد ان کا سلسلہ مولا کائنات سے جڑتا ہے، ان سے کتنی محبت و قربت ہو جاتی ہے. تو اس مسئلے کو شیعہ مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ اس مسئلے کو پورا عالم اسلام کا ایک مسئلہ بنائیں، جس کے ذریعے ہر وہ قوم یا ہر وہ ملت یا ہر وہ شخص جو کہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، جو کہ پورے مسلمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی ایک مرکز اتحاد بن جائے. تو ہماری آواز صرف شیعوں تک محدود نہ رہے بلکہ پورے مسلمانوں کا ایک مدعا بنا ہے. یہ ایک دوسرا ہے. اور تیسرا جو لائے عمل ہمارے درمیان ہونا چاہیے، جو کہ ہم بہتر سے کر سکتے ہیں، اس مسئلے کو ایک تاریخی مسئلہ بنائیں. اس مسئلے کو ہم صرف اسلام کا نہیں بلکہ انسانیت کا ہیریٹیج بنائیں. اس مسئلے کو اگر بنا کر لے جائیں تو جو کہ یونیسکو کے درمیان جس طرح سے بھی مولانا فرما رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ اور دوسرے جو جتنے بھی آپ کے ذرائع ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن مولانا کا یا بقی آرگنائزیشن کا صرف کھڑا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمام جتنے بھی ریسورسز ہیں اس کو استعمال کریں، اس آواز کو آگے بڑھائیں. اگر ہم بڑھائیں اس آواز کو، یقیناً جس طرح سے مولانا نے بتایا، جس طرح سے آیت اللہ شمیم صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ دعائیں تو ہماری ساتھ دعائیں تو رہیں گی، لیکن دعاؤں کے ساتھ جو ہمارے درمیان پاور پایا جاتا ہے، جو اثر و رسوخ ہے، جو ہمارے درمیان جو کوالٹیز ہیں اور ہمارے درمیان جو صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو سب ملا کر بنایا جائے تو یقیناً اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا ہوگا. اگر نہیں ہوا، اس کو اگر سیکولر طریقے سے دیکھیں گے، اگر اس کو ہم سائڈ لائن کر دیں گے تو وہی ہوگا جو ابھی دیکھ رہے ہیں فلسطین کے سلسلے میں، غزہ کے سلسلے میں. اتنے 50-54 ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اسے کہ وحدت نہیں ہے، اپنے درمیان ایک موقف اختیار نہیں کیے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے بعد چاہے افغانستان میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے دوسرے سیریا میں، دوسرے ممالک میں جو اسلامک ہیریٹیج جو تھے اس کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی، بلو اپ کر دیا گیا، سب کچھ ہوا. اب اگر جا کر دیکھیں نان مسلمانوں کے درمیان یہ اگر ایک چھوٹی چیز پہ حملہ ہوتا ہے تو کتنے سالوں تک، جب تک کہ وہ تعمیر نہیں کی جاتی، اس کو ہلا ہو مچایا جاتا ہے. لیکن ہمارے درمیان جو کچھ ہوتا ہے دبا دیا جاتا ہے، چاہے وہ فورس سے یا جو بھی ہو. لیکن اب یہ دبنے والی بات نہیں ہے، یہ تیر کمان سے نکل چکا ہے. ہماری دلوں کی صرف بات نہیں ہے، مجالس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو پورا انسانیت کا مرکز بنانا چاہیے. اگر بنائیں تو ہم کر سکتے ہیں. کیوں؟ اسے کہ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے. صرف شیعہ نہیں ہے، صرف محبان و موالین حیدر کرار نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہو سکتے ہیں اور ہیں اور رہیں گے. اور جہاں تک کہ بقی کا مسئلہ ہے، صرف 4 اماموں کا مسئلہ نہیں ہے جو کئی بھی شیعوں کے لیے ہم باکس کر دیں، بلکہ اس مدعے کو ہم اٹھائیں اور پورے مسلمانوں کے جو احساسات ہیں ان کا ہم فائدہ اٹھائیں، تاکہ اس مسئلے میں پورے دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر سکیں، تاکہ ہم ایک مدعے تک، ایک مقصد تک پہنچیں. آخر میں میری گزارش یہی ہوگی، تمام وہ لوگ جن کے پاس اثر اور نفوذ ہے، جو بھی کر سکتے ہیں، چاہے دام درہم سخنے ہوں یا چاہے اپنے پولیٹیکل مطلب اپنے اس کے اثر و رسوخ کے ذریعے ہو، یا جو بھی کر سکتے ہیں، یہ اپنی شرعی ذمہ داری، انسانی ذمہ داری آئندہ کے اعتبار سے سمجھیں. آنے والی نسلیں، جس طرح سے ابھی ہوتا 100 سال گزر گئے، ہم سے پہلے کتنی نسلیں گزر گئیں اس دنیا سے، ہم ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے بقی کے سلسلے میں کچھ کام نہیں کیا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ہمارے بچے، ہمارے پوتے پوتیاں ہم پر یہ انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ افتخار سے کہیں کہ انہوں نے تاریخ کے رخ کو بدل دیا اور انسانوں کے لیے بہترین تحفہ دیا، اور اس کے ذریعے ہم بہتر سے بہتر عدالت کے ساتھ زندگی گزار سکے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے، افتخار کا مقام ہے، مولانا کی خدمت میں تبریک ہے اس مہم کے سلسلے میں. انشاءاللہ ہم سب
اس مسئلے کو مرکز اتحاد بنائیں، تمام مسلمانوں کے ذریعے بیداری ہو جائے، جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم عنقریب اس مسئلے کو ہم بہتر سے دیکھ سکیں اور ہم سب بقیع میں زیارت کر سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتم ماشاءاللہ جزاک الہی آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے اپنا قیمتی وقت بقی کی تعمیر کے لیے نکالا اور بہترین باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں بیان کی۔ ناظرین، یہ تو حجت الاسلام علیہ السلام مولانا ڈاکٹر نبی رضا عابدی صاحب قبلہ